اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو معذرت کہ اتنے دیر میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، تو آج ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ آج ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کی بات کریں گے جو نہ صرف اسلامی تہذیب کے عروج کی داستان ہے بلکہ زوال کی ایک عبرت انگیز کہانی بھی۔ ہم بات کریں گے اندلس کی، جسے ہم اسپین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی خطہ ہے جہاں اسلامی تہذیب نے تقریباً 800 سال تک دنیا کو علم، حکمت، سائنس اور انسانیت کے درس دیے، لیکن پھر بھی زوال کا شکار ہوئے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اندلس میں اسلام کے آغاز کی بات کریں تو اندلس میں اسلامی حکومت کا آغاز 711 عیسوی میں ہوا، جب طارق بن زیاد نے سمندر پار کر کے اندلس کی سرزمین پہ قدم رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے علم و فنون کی روشنی کو یورپ تک پہنچایا۔ قرطبہ کی جامع مسجد اور غرناطہ کے محلات اس دور کی عظیم یادگاریں ہیں۔ مسلمانوں نے نہ صرف اپنی عسکری طاقت کے ذریعے فتح حاصل کی بلکہ اپنے عدل و انصاف، علم، دوستی اور انسانیت کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیے۔ عربی زبان علم و حکمت کی زبان بن گئی اور اندلس دنیا بھر کے اسکالرز کا مرکز بن گیا۔ اندلس میں اسلامی تہذیب نے سائنس، فلسفہ اور فن تعمیر میں عظیم کارنامے انجام دیے۔ فلسفی ابن رشد، موسیقار زریاب اور سائنسدان عباس بن فرناس اس دور کی روشن مثالیں ہیں۔ مسلمان حکمرانوں نے علم و فنون کو فروغ دیا اور کتب خانے، مدارس اور جامعات قائم کی۔ قرطبہ کا کتب خانہ دنیا کی سب سے بڑا کتب خانہ تھا، جہاں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب یورپ علمی اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور اندلس روشن مینار کی طرح چمک رہا تھا۔ اندلس کے زوال کا آغاز 11ویں صدی میں ہوا، جب مسلم حکمرانوں میں نا اتفاقی اور اقتدار کی جنگ شروع ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہونے کے بعد مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی۔ یہ انتشار عیسائی طاقتوں کے لیے موقع بن گیا۔ عیسائی ریاستوں نے ری-کنکویسٹ کے نام سے مسلمانوں کو شکست دینے کا منصوبہ بنایا۔ 1452 میں غرناطہ کی شکست کے ساتھ اسلامی حکومت کا مکمل خاتمہ ہوا۔ ابو عبداللہ غرناطہ کے آخری مسلم حکمران کو اپنے محل کو چھوڑ کر جلاوطن ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کے زوال کی وجوہات بیان کریں تو سب سے پہلے مسلمان حکمرانوں کی نا اتفاقی تھی۔ اتحاد کی کمی نے مسلمانوں کو اندرونی طور پہ کمزور کر دیا۔ علم سے دوری تھی۔ علم اور تحقیق کے میدان میں کمی نے مسلمانوں کو علمی اور ثقافتی طور پر پچھاڑ دیا۔ عیسائی طاقتوں کا عروج ہو گیا۔ عیسائیوں نے اپنے اتحاد اور منظم منصوبہ بندی کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دی۔ اخلاقی زوال تھا۔ عیش و عشرت میں پڑنے سے مسلمانوں کی قیادت کمزور ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اندلس کا زوال ہمیں یہ ایک سبق دیتا ہے کہ اگر ایک قوم اتحاد کو چھوڑ دے، علم و تحقیق سے غفلت برتے اور عیش و عشرت میں پڑ جائے تو اس کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اندلس کا زوال صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی غلطیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے علم، اتحاد اور عدل و انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا تو ہمارا حال بھی اندلس جیسا ہو سکتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز لا سکیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ اللہ حافظ۔